بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوڑوں میں تکلیف ہو تو مچھلی کا سالن بنا کر کھا لیں، اس سے نظر بھی تیز ہوتی ہے اور بال بھی لمبے ہوتے ہیں۔ سرد موسم میں مچھلی پکا کر کھانے سے جسم سردی سے دور ہوتا ہے۔ اگر لمبی زندگی گزارنا چاہتے ہو، دیر تک جوان رہنا چاہتے ہو تو سادہ سی خوراک کھاؤ۔ دھوپ کی وجہ سے بہت ساری عورتوں کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ ایسی عورتوں کو بکری کے دودھ کی دہی بنا کر اس میں لیموں نچوڑ کر رات کو سوتے وقت چہرے پر ملا کریں۔ سگریٹ معدے کے لیے نقصان دہ ہے اور آنتوں کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ خالی پیٹ کبھی بھی ٹھنڈا پانی استعمال مت کرو، ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر منہ اور گلا پک جائے تو خشک دھنیا چوس لو۔ برسات کے موسم میں کچا پیاز کھانے سے آپ ہیضہ جیسی بیماری سے محفوظ رہو گے۔ بلڈ پریشر اور دل کے اور معدے کی بیماریوں اور فالج کے مرض سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ قوت بال کو بڑھانے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کریں۔ یہ چیزیں انسان کو بہت طاقت دیتی ہیں۔ نہار منہ دہی کا استعمال کرنا، کچی گاجریں کھانا، اسٹرابری کھانا، دلیا کھانا، لہسن کا زیادہ استعمال کرنا۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگاؤ، داغ دھبے دور ہوں گے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں تو آپ سونف استعمال کریں۔ بلڈ پریشر کے مریض کھیرے کھائیں۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد ایک لونگ کھا لو، بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ عورت سوتے وقت دودھ کے ساتھ کھجور کھا لے، 17 سال جیسی نظر آئے گی۔ جو لوگ مسلسل پریشان رہتے ہیں ان کے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا سیکھیں، آپ کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے کاروباری یا دولت کے متعلق کوئی حسد کرتا ہے تو اپنے کاروبار کے مقام پر 40 دن تک روزانہ ایک بار سورہ فتح پڑھیں۔ انشاءاللہ حاسدوں کے حسد سے ہمیشہ محفوظ ہو جاؤ گے۔ بارش کے موسم میں تیز پات کے پتے جلانے سے کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے۔ جو لوگ بہت زیادہ جلدی آپ کے ساتھ یارانہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں ایسے ہی لوگ آپ کو بہت جلدی دھوکہ دیتے ہیں۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کی ہر حاجت پوری کرے گا، آمین۔ ٹھنڈے پانی کے زیادہ استعمال سے چہرے پر داغ دھبے پڑتے ہیں۔ کبھی بھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے پھیپھڑوں کی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو جائے تو ساگو دانہ ایک کپ دودھ میں پکا کر کھا لیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں معدے کی کمزوری دور ہوگی۔ تھوک پھینکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ سبزی کچی کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ جن بچوں کے معدے کمزور ہوتے ہیں وہ ساگو دانہ پکا کر کھائیں۔ انگور کھایا کرو، دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو بچے بچپن میں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بنتے ہیں۔ بدن میں طاقت پیدا کرنا چاہتے ہو تو صبح اٹھ کر گھاس پر ننگے پاؤں چلو۔ اگر کوئی عورت بہت زیادہ کمزور ہے تو وہ صبح نہار منہ کیلے کھایا کریں یا پھر میٹھے آلو ابال کر کھائیں۔ جن کو شوگر کا مرض ہے ان کو چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کرائیں۔ یاد رکھیے کلیجی، پائے اور مغز میں کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کے سر میں شدید درد ہے تو آپ پالک نہ کھائیں۔ اگر جلد سیاہ ہو جائے تو سونے سے قبل لیموں کا رس لگا لو۔ ٹھنڈی بالائی کا چہرے پر مساج کرنے سے داغ دھبوں سے چہرہ پاک ہوتا ہے۔ ماہواری کے دوران رات کو تنگ کپڑے بھول کر بھی نہیں پہنے، مزید درد میں اضافہ ہوگا۔
چھوٹے نامولود بچوں کو مکھیاں بہت تنگ کرتی ہیں، ایسی صورت میں بچوں کو نیلے کپڑے پہنا دیں۔ جوڑوں کا درد ختم کرنا چاہتے ہو تو صبح ننگے پاؤں گھاس پر چلو۔ مالٹے کے رس میں ادرک کا رس ملا کر ناف میں ڈالنے سے پیٹ کی چربی ختم ہوتی ہے۔ اگر پاؤں پر موچ آ جائے تو برف کی ٹکور کریں، آرام آ جائے گا۔ نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اگر لیموں پانی پیتے وقت لیموں کے بیج منہ میں آ جائیں تو اسے چبا لیا کرو۔ ایلو ویرا کے پانی کو نیم گرم کر کے اس میں ہلدی ڈال کر منہ دھو لیں، چہرے کی جھریاں ختم ہوں گی۔ جو بچے یا بچیاں تنگ لباس پہنتے ہیں تو وہ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں۔ اگر نیند بہت زیادہ آتی ہو تو ادرک کو پانی میں ملا کر پی لو۔ لوز موشن کا مسئلہ ہو تو کیلا اور دہی ملا کر کھاؤ۔ دن میں 8 گلاس پانی پینے سے انسان جسمانی طور پر فٹ رہتا ہے، گردے اور مثانے بھی تندرست رہتا ہے۔ تازہ سیب کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے سے کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آتی۔ نیم کے پتے پانی میں ابال کر ٹانگیں دھونے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ بیماری کی زد میں رہتا ہے۔ روزانہ چقندر کا استعمال کرو، کھانسی ختم ہو جائے گی۔ ناشتے میں کیلے کا استعمال موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ایسے بچوں کی یادداشت تیز ہوتی ہے اور بچے بڑے ہو کر بہت زیادہ ذہین بنتے ہیں۔ اگر سالن کے اندر مرچی زیادہ ہو جائے تو سالن کے اندر آدھا کپ دودھ ڈال دیں۔ گرم کھانا کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ اپنی خوراک حلال رکھو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ زیادہ پیاز استعمال کرنے سے آپ کے چہرے پر جھریاں آ سکتی ہیں۔ سفید رنگ کرنا ہے تو رات کو منہ پر دہی لگاؤ۔ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے ایسے لوگ کھجور کھائیں۔ کھجور کھانے سے ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ دنیا کے آدھے سے زیادہ لوگوں نے زندگی جینے کی امید اور اپنے قیمتی خواب صرف اسی وجہ سے چھوڑ دیے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ گرم دودھ میں زعفران ملا کر پینے سے سینے کی بلغم ختم ہوتی ہے۔ جو عورتیں اور مرد اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں وہ چہرے پر ٹماٹر کا رس لگائیں۔ جس گھر میں بکری جڑواں بچے پیدا کر دے اس گھر میں کبھی رزق کم نہیں ہوگا۔ ناریل کا خالص تیل چہرے پر مل لینے سے چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ بادام کا تیل جلد کی ڈیڈ سکن سیلز کو ختم کرتا ہے۔ کیل مہاسوں سے نجات ملتی ہے۔ یہ سورج کی شعاؤں کے نقصانات سے بچاتا ہے اور ہونٹوں پر لگایا جائے تو ہونٹوں کی خشکی ختم ہوتی ہے۔ ٹانگوں میں درد کا ہونا پانی کی کمی کی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے گردوں کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جب چھینک آئے تو اس کو مت روکو ورنہ مردانہ کمزوری ہو جائے گی۔ بالوں سے خشکی دور کرنی ہے تو ایلو ویرا کو پانی سے گھول کر اس پانی سے سر کو دھو لیں، خشکی ختم ہو جائے گی۔ 8 قطرے کلونجی کے تیل کے روزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکن قریب نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو جائے تو ساگو دانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر کھائیں، انشاءاللہ چند دنوں میں معدے کی کمزوری دور ہوگی۔ بار بار پیشاب آتا ہو یا مثانے کی تکلیف ہو تو ہریڑ کا مربع کھایا کرو۔ جو انسان کھیرے زیادہ کھاتا ہے اسے کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ پیاز کا رس بالوں میں لگائیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ رات کو منہ سے پانی آتا ہو تو جامن استعمال کرو یا امرود کھاؤ۔ اگر اپنا وزن بڑھانا ہے تو کم از کم 5 کیلے کھایا کرو۔
اوپر سے نیم گرم دودھ پی جائیں۔ یاد رکھیں ملک شیک نہیں بنانا۔ اگر ہاتھ پاؤں کالے پڑ گئے ہیں تو دارچینی اور لیموں کا رس ملا کر ہاتھوں پر لگانے سے سفید ہو جاتے ہیں۔ زیرہ کھانے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے اور جسم کی کمزوری اور خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ جس عورت کی عمر 35 سال ہو جائے تو وہ مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ کھایا کرے۔ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ دودھ میں اسپغول کا چھلکا ڈال کر پیو۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے جوان دکھائی دے گا۔ جو لوگ ہر وقت سوتے رہتے ہیں ان پر موٹاپا جلدی حاوی ہوتا ہے۔ کاجو کھانا شوگر کے لیے فائدہ مند ہے۔ پیسے ہوئے بادام دہی میں ملا کر اس کا لیپ بنا کر جھریوں والی جگہ پر لگائیں۔ 1 ہفتہ ایسا کرنے سے جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ آئرن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے گوبھی اور پالک کا استعمال کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق 7 نسلوں تک جائے تو رات کو سونے سے قبل عشاء کی نماز کو پڑھا کرو۔ کمزور ہاضمے والی افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو جوڑوں اور ٹانگوں میں درد ہے وہ ادرک کو بھون کر کھایا کریں۔ ٹانگوں کے درد میں آرام آ جائے گا۔ سرسوں کا ساگ استعمال کرنے والوں کو خون کی کمی نہیں ہوتی۔ کالی مرچ کے کچھ دانے پانی کے ساتھ لینے سے پیٹ، پسلی، کندھا اور ٹانگوں میں درد دور ہوگا۔ پانی کا کثرت سے استعمال کریں۔ صبح سویرے زیادہ گرم روٹی نہیں کھانی چاہیے، اس سے پیٹ میں گیس اور منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ میٹھے مشروبات زیادہ استعمال کرنے سے گریز کرو، یہ جسم میں پانی کی کمی کرتے ہیں اور آپ کے گردوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ حریر کا مربع کھانے سے پیشاب کی تمام تکلیف سے نجات مل جاتی ہے۔ کچی ادرک کھانے کے اوپر ڈال دی جائے تو پیٹ کے ابھارے اور پیٹ کے درد سے نجات ملتی ہے۔ رات کو واش روم سے فارغ ہو کر سو، کبھی آپ کے گردے خراب نہیں ہوتے۔ جلدی سونا اور جلدی اٹھ جانا بڑھاپا دیر سے آنے کی علامت ہے۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ جو لوگ جلدی جلدی کھانا کھانے کے عادی ہوں ان لوگوں کا پیٹ باہر نکل آتا ہے۔ کھانسی کے لیے روزانہ نہار منہ 3 گرام خسخاس کھا لو، کھانسی دور ہو جائے گی۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پینے سے ڈپریشن کا خاتمہ ہوتا ہے اور بے سکونی کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر گردوں کی پتھری سے جان چھڑوانی ہے تو روزانہ کیلے کا رس پیو۔ نہانے کے بعد سبز الائچی پینے سے بدن کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ سو کر اٹھنے کے بعد بھی نیند آئے تو یہ سستی اور دماغ کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو تو شام 5 سے 7 بجے کے درمیان کا وقت بہترین ہے، کیونکہ اس ٹائم آپ کا دماغ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ ماش کی دال کے استعمال سے بدن پر پڑنے والے سفید داغ دور ہو جاتے ہیں۔ رات کے وقت زیادہ چاول کھانے سے پیٹ کی چربی بڑھتی ہے۔ دیسی گھی کے استعمال سے آپ کا بدن طاقتور اور مضبوط ہو جائے گا اور بدن کا درد بھی دور ہوگا۔ پیٹ میں درد شروع ہو جائے تو الٹے پاؤں چلنا شروع کر دیں۔ جن کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ کشمش کھا لیں۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ایسی عورتوں کو چاہیے کہ 2 جوے لہسن کے لیموں کے قہوے کے ساتھ کھاؤ۔ بدن میں بے تحاشا طاقت چاہتے ہو تو 3 خشک پھل کھائیں، اناناس، خوبانی اور کشمش۔ پورے بدن میں درد رہتا ہو یا جسم میں بہت زیادہ درد رہتا ہو تو آپ اس کے لیے 60 گرام بھنے چنے لے کر
ان کا باریک سا سفونف بنا لیں اور 1 گلاس دودھ کے اندر 1 کیلا، 2 عدد کھجوریں اور 5 سے 10 گرام ڈال کر دو۔ اس کا ملک شیک بنا کر صرف چند ہفتے استعمال کرنے سے جسم میں درد، گھٹنوں میں درد، بہت زیادہ تھکاوٹ کا ہونا اور جسمانی کمزوری سب انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کے بال گرنا شروع ہو جائیں وہ پان کے پتوں کو ہفتے میں 2 مرتبہ مسلیں، بال گرنا رک جائیں گے۔ انار کا جوس پینے سے پیٹ کی اضافی چربی سکڑنے لگ جاتی ہے۔ جن کو سانس پھولنے کا مسئلہ ہو وہ آڑو کھایا کریں، اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ ہائی بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے کے لیے آلو بخارا مفید ہے۔ بکرے کا دل پکا کر کھانے سے دل کے درد میں آرام مل جاتا ہے۔ اگر کان میں پانی چلا جائے تو سفید پیاز کا عرق لے کر 2 یا 3 بوندیں کان میں ڈال دو۔ نہار منہ کچا کیلا کھانے سے وزن میں کمی آئے گی۔ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے بدن میں توانائی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ گائے کا گوشت زیادہ استعمال کرنے سے دل کے وال بند ہو جاتے ہیں۔ خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے بکرے کی کلیجی پر کالا نمک لگا کر کھا لیں۔ نہانے سے قبل پیشاب کر لینے سے آپ صحت مند رہو گے۔ پیاز اور چکن پانی میں ابال لیں، پھر اس کا سوپ پی لیں، وزن کم ہو جائے گا۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والی افراد کو لا علاج بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نظر کو تیز کرنا چاہتی ہو تو روزانہ سونف کا استعمال کریں، آنکھوں کی چمک بھی برقرار رہے گی اور نظر بھی کمزور نہیں ہوگی۔ اگر کسی بچے کو نظر بد لگ جائے تو وہ اس کو اتارنے کے لیے باوضو حالت میں 3 بار درود شریف پڑھ کر اول آخر درود شریف پڑھیں اور بعد میں بچے پر دم کر دیں، نظر ختم ہو جائے گی۔ نیکی اور بلائی کرتے رہو، نیکی کرنے سے انسان کو اندر سے خوشی ملتی ہے اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا کھانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ جس جگہ سے خون نکلے وہاں چائے کی پتی ڈال کر دباؤ، خون بند ہو جائے گا۔ خشک ہونے پر پتی خود ہی اتر جائے گی۔ اگر چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو جائے تو ٹھنڈی مشروبات پینے سے پرہیز کریں۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے چھالے نہیں پڑیں گے۔ موٹی عورتیں دبلی پتلی اور اسمارٹ ہونا چاہتی ہیں تو روزانہ اجوائن، خشک میوہ جات اور لیموں کا استعمال کریں۔ ناپاکی کی حالت میں کھانا بنانے سے گھر میں غربت آتی ہے۔ کیلے کے ساتھ بادام کھا لینے سے ماہواری کا درد ختم نہیں ہوتا۔ روزانہ گائے کے دودھ کے ساتھ اخروٹ کھانے سے چہرے کا رنگ صاف ہوتا ہے۔ خواب میں سبزی دیکھنا بیماری سے شفا پانے اور دکھوں سے نجات ملے گی۔ گھر کے کام کرنے سے ورزش نہیں ہوتی بلکہ گھر کے کام تھکن کے علاوہ اس کے لیے ورزش کے لیے وقت نکالیں۔ پٹھے کھلتے ہیں، نیند اچھی آتی ہے اور بدن میں طاقت بڑھتی ہے۔ جس گھر میں کالی بکری موجود ہو وہ گھر ہمیشہ بد نظری سے بچا رہتا ہے۔ نظر کو بہتر کرنے کے لیے شکرکندی نہایت ہی مفید ہے۔ جن کو دھندلا پن نظر آتا ہو ان کے لیے مددگار ہے۔ اگر چہرے پر غیر ضروری بال پڑ جائیں تو دودھ میں اس کی بلائی چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ چائے اور کولڈ ڈرنک چھوڑنے سے آپ کے آدھے سے زیادہ پیٹ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ رات کے وقت دودھ کی بلائی چہرے پر لگا کر سو، چہرے کی چھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگنے لگ جائے تو فوراً نمک والے پانی سے غرارے کرو۔ سرسوں کے تیل میں نیم کے پتے جلا کر دانتوں پر لگاؤ، دانتوں کا درد ختم ہو جائے گا۔
اگر رات کی رانی کا پھول سونگھ لیا کرو تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ گھر میں نیلے رنگ کا رنگ کروانے سے آپ کی نظر کمزور ہو جائے گی۔ ہائی بلڈ پریشر والے مریض نمک کا استعمال روک دیں اور کیلے زیادہ کھایا کریں، جس سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ گھر میں ہفتے میں ایک دن مچھلی پکا کر کھانے سے موذی بیماری نہیں لگتی۔ کھڑے ہو کر یا لیٹ کر پانی پینے والا بندہ ہمیشہ جلدی کا شکار ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے معدے کو تندرست اور کھانے کے بعد گڑ ضرور کھایا کریں، انجیر کا استعمال کیا کرو، یہ فالج کی بیماری سے بچاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے دوسروں کا جھوٹ پکڑنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ گندم کی خوشبو سونگھنے سے الرجی دور ہوتی ہے۔ جن کو بھوک نہ لگتی ہو تو وہ نہار منہ کھیرا کھایا کریں، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ بالوں سے خشکی دور کرنی ہے تو ایلو ویرا کو پانی میں گھول کر اس پانی سے سر کو دھو لیں، خشکی جیسی بھی ہوگی ختم ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے۔ شکریہ۔